جو لوٹنے والے ہیں، جو کسی ملک کو لوٹتے ہیں، جو کسی قوم کو لوٹتے ہیں، جو کسی فرد کو لوٹتے ہیں، کسی کا اعتماد لوٹتے ہیں، کسی کا بھروسہ لوٹتے ہیں، کسی کی عزت لوٹتے ہیں، ان تمام لوٹنے والوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے۔ اور یہ پیغام دینے کا خیال مجھے امرتا پریتم کی کتاب رسیدی ٹکٹ پڑھتے ہوئے آیا۔ یہ خیال مجھے اس کتاب میں درج ایک جملہ پڑھ کر آیا۔ نوک جھوک کی کتاب کہانی میں اس جملے سے وابستہ قصہ اور قصے سے وابستہ خیال آپ کو سناؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ امرتا پریتم ایک نامور ادیب تھیں، شاعری کی، کہانیاں لکھیں، افسانے لکھے۔ بر صغیر کی تقسیم سے پہلے لاہور میں رہتی تھیں، لاہور کے ریڈیو اسٹیشن میں کام کرتی تھیں، اور تقسیم کے موقع پر ہوئی قتل و غارت کو انہوں نے ایک انتہائی پرسوز نظم میں سمویا ہے۔ انہوں نے صوفی شاعر وارث شاہ کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا، اج آکھاں وارث شاہ نو کہ تو قبراں وچوں بول، تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکا پھول، ایک روئی سی دھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں دیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نو کہن، وے درد منداں دیا دردیا اٹھ تک اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لہو دی پری چناب۔ یہ بہت ہی پراثر اور پرسوز نظم ہے، اور اسے لکھنے والی امرتا پریتم نے اپنی زندگی کے حالات اس کتاب رسیدی ٹکٹ میں لکھے ہیں۔ کتاب کا نام رکھنے کی وجہ بھی خاصی دلچسپ ہے۔ لکھتی ہیں کہ ایک دن خوشونت سنگھ نے ان سے کہا کہ تمہاری سوانح کا کیا ہے، لکھنے بیٹھو تو رسیدی ٹکٹ کی پشت پر درج ہو جائے، یعنی تمہارے حالات زندگی اتنے مختصر سے ہیں کہ رسیدی ٹکٹ کی پشت پر لکھے جا سکتے ہیں۔ امرتا پریتم لکھتی ہیں کہ لاہور میں جہاں ان کی شادی ہوئی، ان کے بزرگوں نے 1857 کے غدر میں حصہ لیا تھا۔ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن کہنا ضروری ہے کہ 1857 میں انگریز کی حکمرانی کے خلاف جو جنگ ہوئی اس کا ایک نام تو جنگ آزادی ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسی جنگ آزادی کی اہمیت کم کرنے کو انگریز نے اسے غدر کا نام دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے ہنگامہ، بلوا، بغاوت۔ اور غالباً یہ بھی ہوا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے جنگ آزادی کے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غدر بھی مچایا ہو، جس کا ایک سراغ امرتا پریتم کے لکھے اس واقعے سے ملتا ہے کہ جہاں ان کی شادی ہوئی، ان کے بزرگوں نے 1857 کے غدر میں دہلی سے ایک قالین لوٹا تھا۔ یہاں غدر کا لفظ خود امرتا پریتم نے استعمال کیا ہے۔ جب امرتا پریتم بیاہ کر اس گھر میں گئیں تو گھر کے ایک بڑے دادا اس قالین پر سوتے تھے جو ان کے بھی بڑے دہلی سے لوٹ کر لائے تھے۔ پھر 1947 میں بر صغیر تقسیم ہو گیا تو باقی خاندان تو لاہور چھوڑ کر دہلی آ گیا، لیکن وہ جو بڑے دادا تھے جو 1857 میں دہلی سے لوٹ کر لائے گئے قالین پر سوتے تھے، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لاہور میں ہی رہیں گے اور اپنے گھر کی حفاظت کریں گے۔ بعد میں حالات زیادہ خراب ہو گئے تو ملٹری نے انہیں ٹرک پہ بٹھا کر دہلی بھیج دیا، تو لاہور سے وہ سوائے اسی قالین کے اور کوئی بھی سامان ساتھ نہ لا سکے۔ تو ایک تو ان بڑے دادا کو بھرا پڑا گھر چھوڑنے کا دکھ ہوگا، دوسرا راستے میں انہیں تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا۔ دہلی پہنچنے کے بعد وہ زیادہ دن زندہ نہ رہے، لیکن جتنے دن رہے وہ اسی قالین پر سوتے رہے جو ان کے بزرگوں نے 1857 میں دہلی سے ہی لوٹا تھا۔ جب وہ دادا وفات پا گئے تو ان کے خاندان والوں نے وہی قالین دہلی میں کسی غریب کو دے دیا۔ تو اس وقت خاندان میں سبھی یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ دہلی کے غدر کے موقع پر یہ قالین دہلی میں لوٹا تھا، آج دہلی کی لوٹ ایک صدی کے بعد دہلی واپس موڑ دی۔ یہاں امرتا پریتم نے جملہ لکھا ہے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا اور یہ ویڈیو بنانے پر مجبور کیا۔ انہوں نے لکھا کہ لوٹ بھی شاید ایک قرض ہوتا ہے جو کبھی نہ کبھی موڑنا ہوتا ہے، اور یہی میرا پیغام بھی ہے لوٹنے والوں کے لیے۔ آپ اسے میری وشفل تھنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو لوٹتے ہیں تو لوٹ کا یہ مال ایک قرض کی طرح آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ آپ کسی ملک کو لوٹیں یا کسی فرد کو لوٹیں، کسی کا مال لوٹیں یا کسی کا اعتبار لوٹیں، لوٹی گئی چیز
کبھی نہ کبھی موڑنی ہی پڑتی ہے. آپ نہیں موڑیں گے تو شاید آپ کی نسلوں کو موڑنی پڑے گی.